السلام علیکم دوستو، آئی ایم ارید سلیم. ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ. جی تو کیسے ہیں آپ سب؟ آپ لوگوں نے بتایا ہی نہیں کہ آپ لوگوں کو عالم والا ناول کیسا لگا اور عالم کا اینڈ پہ ڈیسیجن کیسا لگا. اچھا، تو کل سے ہم سب بہت زیادہ سیڈ تھے. کل ہم نے عالم جب ہمیں چھوڑ کے گیا، تو اب اس کی سیڈنس کو تھوڑا کم کرنے کے لیے آج ہم اپنا سیکنڈ ناول سٹارٹ کریں گے. اور آواز کے لیے پہلے سے پیش کی معذرت، کیونکہ ابھی تک فلو ٹھیک نہیں ہوا. آپ کو پتہ ہے جب فلو ہو جائے تو پھر وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لیتا. تو ابھی 1-2 دن آپ کو اسی آواز سے میری کمپرومائز تو کرنا پڑے گا، کیونکہ میرا ہے ابھی آپ کو میں ایک اور بات بھی بتاؤں. ابھی اچانک مجھے پتہ چلا ہے کہ ہمارے ایگزام سٹارٹ ہو رہے ہیں، مڈز آ گئے ہیں 8 سیمسٹر کے، اور تیاری ابھی کل سے سٹارٹ کرنی ہے اور تیاری ہے ہی نہیں. تو اب یہ جس طرح سے میں نے پہلے لمبی ایپیسوڈ دی ہیں، 1 گھنٹے کی بھی دی ہے، 1.5 گھنٹے کی بھی دی ہے، یہ ناول اس طرح سے تو نہیں ہو سکے گا جلدی، لیکن پھر بھی میں اپنی کوشش کروں گی کہ جتنا مجھے ٹائم ملے میکسیمم ٹائم میں یہاں پہ آپ کو ناول پڑھ کے سنا سکوں اور ہم انجوائے کریں. تو آپ لوگ بھی یار پلیز پازیٹیو رسپانس دیا کریں، تاکہ پھر مجھے وہ ملے، تھوڑی سی انرجی ملے، تھوڑی سی پھر میں وہ موٹیویٹ ہو کے کبھی بھی اسکپ کرنے کا خیال بھی نہ آئے میرے مائنڈ میں، کیونکہ میری روٹین بہت ٹف ہے. ابھی بھی میں اپنے نوٹس بنا رہی تھی تو وہ میں چھوڑ کے آ کے میں یہ ایپیسوڈ پڑھنی سٹارٹ کیا. میں نے کہا ریڈرز ویٹ کر رہے ہوں گے کچھ لوگ. اچھا، تو پھر آج ہم سٹارٹ کرتے ہیں ایک نیو ناول، ایک نیا سفر، چلو چاہت نبھائیں ہم، ریٹن بائی صبا اسکول. آج ہم اس کی پڑھیں گے، فرسٹ ایپیسوڈ سے ہم سٹارٹ لیں گے. لیکن اس سے پہلے آپ کو میں اس کا تھوڑا سا اس کے کریکٹرز کے بارے میں بتاؤں گی، اور جو میرے مائنڈ میں ہے اس کے کریکٹرز کے کس طرح سے ہونے چاہیے. میں نے تو اپنے اس کے اکارڈنگلی تھوڑا سا اس کو کیا، تاکہ تھوڑی سی جب آپ پڑھیں اور سنیں تو آپ کے مائنڈ میں تھوڑی سی وہ ہوتا ہے نا کہ وہ خود ہی ویژول کریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، ویسا تھوڑا سا کچھ ہو. تو آپ کو پتہ نہیں پسند آتی ہے کہ نہیں آتی. میری امیجنیشن میں جو تھے ان کریکٹر سے ریلیٹڈ، تو وہ میں نے تھوڑا سا بنائے ہیں، وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں. جی، تو سب سے پہلے یہ ایک کہانی ہے پیاری سی خوبصورت لڑکی کی، جو ہماری ہیروئن ہے یہاں پہ اینی اپنے پیرنٹس کی اکلوتی اولاد ہے، اور یہ بہت خوبصورت اور فرما بردار ٹائپ بچی ہے. اور لیکن پھر اس کی یہ ہماری ہیروئن ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہمارے ہیرو صاحب ہیں وہ ہے جی علی جو ہے، یہ اس کے پیرنٹس کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا ہے. تو یہ بن ماں باپ کے یہ پلا ہے، اور اپنی سٹرگل اس نے کی ہے. یہ ایک مڈل کلاس بندہ ہے. اس کو یہ جو ہے محمد علی، یہ زیادہ تر یہ پہلے اپنی سٹرگل سے، اس کے پاس ڈگری بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اس کو وہ نہیں ہے، اپرچونٹی نہیں مل رہی، جاب نہیں مل رہی. تو اس وجہ سے اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں محنت کر رہا ہوں کہ کیا ہے، میرے پاس ڈگری ہے، میں اپنی ایگوئسٹک ہے، میں اپنے آپ سے نیچے اتر کے کام نہیں کر سکتا. اس نے ادھر پیٹرول پمپ وغیرہ پہ، وہ مکینک نہیں ہوتی، مکینک کی شاپ، گاڑیاں ٹھیک بھی کی ہیں اس نے. مطلب کہ اپنے لیول سے نیچے جا کے بھی اس کو جس طرح کا بھی کام ملا اس نے اس کو کیا ہے. پھر یہ ہمارے پاس ایک آئے گا عاصم، جو ہوگا اینی کا کزن. اس کا بھی آگے رول آئے گا کہ اس کی جو اینی کی مدر ہے وہ اس کی شادی عاصم سے کرنا چاہے گی اینی کی. تو اس کے لیے انہوں نے عاصم کو پسند کیا ہوگا، لیکن عاصم کے بارے میں ہم آگے جا کے پڑھیں گے کہ عاصم صاحب کس طرح کے بندے ہیں. یہ ہے جی مسٹر اینڈ مسز یاسین بیگ. مسٹر اینڈ مسز یاسین بیگ یہ ہے اینی کے پیرنٹس. یاسین بیگ کی اپنی ایک ہے، ان کا ہے بزنس ہے ان کا، لیکن انہوں نے اپنے ایک دوست سے کافی سپورٹ لی ہے. اور لیکن وہ دوست آستین کا سانپ نکلا اندر سے. اور انہوں نے یہ ایک دفعہ جاتے ہیں اسی مکینک والی شاپ پہ جہاں پہ علی کام کرتا ہے. تو یہ علی کو اپنے پاس جاب آفر کر دیتے ہیں. تو پھر اب علی ان کے ہاں کام کرتا ہے، ان کا ایک امپلائی ہے، ایک کہتے ہیں نا وہ سپروائزر ٹائپ ہے.
اچھا جی، اس کے بعد ہمارے پاس یہ ہے زاہد قریشی، ٹھرکی بڈھا، بڑا ہی کوئی کمینہ آدمی، مطلب کہ اس نے نا، یہ ہے وہ قریشی، وہ مسٹر بیگ کا وہ ہے بزنس پارٹنر ہے، مگر ہمارے اس ٹھرکی بڈھے نے دیکھ لیا اینی کو، تو یہ اس پہ فدا ہو گیا اور کہہ رہا ہے کہ میری شادی کرو اینی سے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ مسٹر بیگ کس طرح سے بچاتے ہیں اپنی پھولوں جیسی بیٹی کو اس ٹھرکی آدمی سے۔ بندہ پوچھے تو انسان بن، کوئی عمر دیکھ لے اپنی، یہ کم از کم شیشہ ہی دیکھ لے، قبر میں ٹانگیں لٹکائی ہوئی ہیں اور ڈیمانڈ ہے جی اینی کی۔ یہ ہمارے ہیرو ہیروئن اینی اور علی۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ان کی کس طرح سے ان کی کہانی آگے بڑھتی ہے۔ بیسیکلی جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، جو تھیم ہے ناول کا، وہ ایک کانٹریکٹ میرج بیسڈ تھیم ہے۔ تو اس میں کانٹریکٹ میرج بیسڈ تھیم ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے آگے جاتا ہے، کس طرح ان کا کانٹریکٹ ہوتا ہے، کیا کس طرح یہ آگے ہم ناول پروسیڈ کرتے ہیں۔ جی تو ہم پھر سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلو چاہت نبھائیں، ریٹن بائی صبا اسکول، ایپیسوڈ نمبر 1۔ میں آئی کم ان سر؟ محمد علی نے آفس کے دروازے میں سے اندر جھانکتے ہوئے اجازت مانگی۔ آؤ علی، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یاسین بیگ نے اسے دیکھتے ہی فائل سے نظریں اٹھائیں۔ جی سر فرمائیے۔ وہ میز کے قریب چلا آیا۔ علی، میں گزشتہ 3 ماہ سے تمہاری کارکردگی سے بے حد خوش ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہیں کمپنی کی طرف سے گھر اور گاڑی کی سہولت دے دی جائے۔ بہت شکریہ سر، علی نے خوشی سے مسکراتے ہوئے کہا۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں علی، یہ تمہارا حق ہے۔ جب سے تم نے ہماری کمپنی کو جوائن کیا ہے، کمپنی بہت فائدے میں جا رہی ہے۔ تم اپنے کام کی باریکیاں خوب جانتے ہو۔ یاسین بیگ نے اپنی تمام تر خود غرضی کے باوجود اس کی ذہانت کا اعتراف کرنے پر مجبور تھے۔ انہوں نے اس کی تعریف دل سے کی تھی۔ کام کی باریکیاں کیا سر؟ بس یوں کہنے کہ اپنے کام سے انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہوں، علی نے عاجزی سے کہا۔ ویل سیڈ، یاسین بیگ ہنس پڑے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ بھائی اس وقت تو تم ہمیں بتاؤ کہ تم کس قسم کے بنگلے میں رہائش اختیار کرنا چاہتے ہو، گاڑی کون سے ماڈل کی پسند ہے تمہیں، ہمیں بتاؤ تاکہ ہم جلد از جلد تمہیں یہ سہولیات فراہم کر سکیں۔ کیوں بھائی، لوگ تو ترستے ہیں ان چیزوں کے لیے، اور سب نے خوشی خوشی اپنی پسند بتا کر یہ مراد حاصل کی تھی ہم سے، پھر تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ یاسین بیگ نے نہایت حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے بولا، سر ان سب لوگوں کی بات اور ہے، وہ شادی شدہ ہیں، بچوں والے ہیں، یہ ان کی فیملیز بڑی ہیں، لیکن سر میرے ساتھ اس قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے۔ میں تو اکیلا ہوں سب، اس لیے بنگلہ اور کار لے کر کیا کروں گا؟ میرے لیے تو 2 کمروں کا فلیٹ بھی بہت ہے، اور کنوینس کا مسئلہ تو میری موٹر بائیک نے حل کر دیا ہے۔ مجھے اتنی زیادہ مہارت نہیں چاہیے سر، اور میرے خیال میں جتنی ضرورت ہو اتنا ہی دامن پھیلانا چاہیے، زیادہ مانگ کر دامن تار تار کرنے سے کیا حاصل؟ بہت خوب بھائی علی، تم نے تو مجھے قائل کر لیا، وہ مسکراتے ہوئے بولے۔ لیکن میں نہیں چاہتا کہ میری کمپنی کا سپروائزر ایک کمرے کے کرائے کے مکان میں رہے۔ تم آج ہی وہاں سے اپنے نئے فلیٹ میں شفٹ ہو جاؤ، میں مینیجر سے کہہ دوں گا، وہ تمہیں فلیٹ کی چابی دے دے گا، اور تم اپنی موٹر بائیک بھی بدل لو یار، اتنی بڑی کمپنی کا مارکیٹنگ سپروائزر اور ایک پرانی بائیک پر سفر کرے، یہ کچھ مناسب نہیں لگتا۔ تمہیں اپنے عہدے کے حساب سے اپنے رہن سہن میں تبدیلی لانا ہوگی۔ تم ایسے کرو کہ تم وہ اپنی پرانی موٹر بائیک بیچ دو، ہم تمہیں نئی خرید دیتے ہیں۔ تھینک یو سر، مگر بائیک میں اپنی کمائی سے خریدنا چاہتا ہوں، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا۔ ایک تو تم خوددار بہت ہو۔ ارے بھائی میں کوئی احسان تو نہیں کر رہا تم پر، جو سب کو دیا ہے اس میں اب تمہارا بھی حصہ بنتا ہے، اور یہ ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن کا معاملہ ہے۔ آخر تم اتنے بڑے بڑے لوگوں سے ملتے ہو، تمہارا لائف سٹائل بھی ان جیسا ہونا چاہیے۔ یاسین بیگ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تو وہ دل ہی دل میں مسکرا دیا اور سوچنے لگا، تو انہیں اپنی کمپنی کا سٹینڈرڈ اونچا چاہیے، ریپوٹیشن ساکھ اعلیٰ چاہیے، ورکر کی فلاح مجبوری سے ان کی۔ واہ سر، آپ بزنس مین لوگ ہمیشہ بزنس ہی کی سوچتے ہیں۔ پھر وہ بولا، ٹھیک ہے سر، جیسے آپ کی مرضی، یوں بھی میں آپ کا احسان مند ہوں کہ آپ نے مجھے اپنی کمپنی میں اتنی اہم پوسٹ پر تعینات کیا ہے، علی نے سنجیدگی سے کہا۔ بس تو پھر تم مینیجر سے ملے نا، میں اسے سمجھا دوں گا، یاسین بیگ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ رائٹ سر، اب میں جاؤں؟ شیور، انہوں نے مسکراتے ہوئے دروازے کی طرف ہاتھوں سے اشارہ کیا۔ وہ مسکراتا ہوا آفس سے باہر چلا آیا۔
محمد علی کا تعلق ایک چھوٹے گاؤں سے تھا۔ گاؤں کے اسکول سے میٹرک کا امتحان اس نے اعلیٰ نمبروں میں سے پاس کیا تو اسے وظیفہ ملنا شروع ہو گیا۔ اس خوشی کے ساتھ ہی اسے ماں باپ کی موت کا صدمہ بھی برداشت کرنا پڑا۔ گاؤں میں ان دنوں سینے کی وبا پھیلنے سے کئی افراد جاں بحق ہوئے تھے۔ محمد علی کے ماں باپ بھی انہی میں شامل تھے۔ وہ اپنے والدین کی واحد اولاد تھا۔ ان کی وفات کے بعد وہ گھر تایا کے حوالے کر کے خود شہر پڑھنے کے لیے آ گیا۔ اس کے کالج کی فیس، کتابیں، کپڑے، جوتوں کے علاوہ کھانے پینے اور کمرے کا کرایہ، دیگر چھوٹے چھوٹے اخراجات کے لیے 2 سال تو اس کے تایا نے اس کے مکان میں رہنے کے بدلے میں رقم بھیجی۔ اس کے بعد تایا کی نیت میں بے ایمانی آ گئی۔ انہوں نے اس کا مکان منشی اور تحصیلدار کی مدد سے اپنے نام کرا لیا اور علی کو صاف جواب دے دیا۔ اسے صدمہ تو بہت ہوا اور غصہ بھی خوب آیا، مگر وہ کمزور تھا، تایا کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، اپنے حق کے لیے لڑ نہیں سکتا تھا۔ یوں بھی اس کا تایا گاؤں کا سب سے بڑا زمیندار تھا، پولیس بھی اس کے کہنے میں تھی، سو علی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ اپنے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس نے ٹیوشنز پڑھانا شروع کر دی۔ ہاکر کا کام بھی کیا۔ وہ بہت ذہین تھا، اس میں آگے بڑھنے کا جذبہ تھا، پڑھنے کی لگن تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہر سال وظیفہ حاصل کرتا رہا۔ تعلیمی میدان میں اس نے ہمیشہ کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ یوں اس نے پہلے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی اور اول پوزیشن حاصل کرنے پر اسے کامرس کالج کی طرف سے ایک نئی شاندار موٹر سائیکل انعام میں دی گئی۔ اس کے بعد اس نے اکنامکس میں ماسٹرز کی ڈگری حاصل کی۔ وہ ساتھ ساتھ ملازمت کی تلاش میں سرگرداں رہا۔ اس کے شاندار تعلیمی سرٹیفکیٹ اور میڈلز اسے وقتی طور پر تو سب کی نظروں میں بہت معتبر، قابل اور ذہین اور وی آئی پی بناتے رہے، لیکن عملی زندگی میں قدم رکھتے ہی اسے یہ انعامات اور سٹار اس کے لیے محض کاغذ کے پرزے اور دھات کے ٹکڑے ثابت ہوئے۔ وہ بہت دل برداشتہ ہوا لیکن ہمت نہ ہاری۔ اس نے ٹیوشنز پڑھانے کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا کورس بھی کر لیا اور جس شخص کے کمرے میں کرائے پر رہتا تھا اس سے اس کی ورک شاپ پر بھی کام سیکھنے لگا۔ اس کی قسمت ورک شاپ پر ہی کام سے ہی کھلی تھی۔ وہ ورک شاپ میں کام کر رہا تھا، اتفاقاً یاسین بیگ وہاں اپنی گاڑی ٹھیک کرانے آئے تھے۔ ان کے ساتھ ایک انگریز بھی تھا۔ دراصل اپنے اس کاروباری دوست کو ایئرپورٹ سے لے کر آ رہے تھے کہ راستے میں اچانک گاڑی خراب ہو گئی۔ قریب ترین گراج وہی تھا جس میں علی کام کر رہا تھا۔ علی نے ان کی گاڑی فوراً ٹھیک کر دی۔ اس دوران وہ یاسین بیگ کے انگریز کلائنٹ سے فر انگریزی میں باتیں بھی کرتا رہا۔ گفتگو میں اکنامی اور بزنس کا ذکر بھی آیا تو علی نے اسے اپنے ملک میں سرمایہ اور آمدنی کا ایشو بتایا۔ یاسین بیگ سمیت وہ انگریز ایک ورک شاپ کے کاریگر کی زبان سے اتنی مفید باتیں سن کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اور جاتے وقت نہ صرف اس انگریز نے بلکہ یاسین بیگ نے بھی اپنا وزٹنگ کارڈ اسے تھما دیا۔ علی کو اگلے روز صبح 10 بجے اپنے آفس آنے کی تاکید کی۔ علی اگلے روز مقررہ وقت پر اپنی تعلیمی اسناد کی فائل سمیت ان کے سامنے ان کے آفس میں موجود تھا۔ یاسین بیگ نے اس کی اسناد کو بہت حیرت زدہ اور ستائشی نظروں سے دیکھا، اس کی کہانی، اس کی زبانی سنی اور مسکرا کر بولے، مسٹر علی، آپ بہت ذہین، قابل اور محنتی نوجوان ہیں اور ہماری کمپنی کو آپ جیسے باصلاحیت نوجوان کی اشد ضرورت تھی، جو یقیناً آپ کے آنے سے پوری ہو جائے گی۔ آپ کل ہی ہمیں جوائن کر لیں۔ میں آپ کو اکاؤنٹنٹ کے عہدے پر اپوائنٹ کر رہا ہوں۔ اس کے بعد یہ آپ کی کارکردگی پر مضمر ہے کہ آپ خود کو کس عہدے کے لیے اہل ثابت کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ سر، انشاءاللہ میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، علی نے پورا اعتماد لہجے میں کہا تھا، اور اپنے کام سے یہ بات ثابت کر دکھائی۔ چند ماہ میں وہ یاسین بیگ کی آنکھوں کا تارا بن گیا، اور 3 ماہ قبل انہوں نے اسے مارکیٹنگ سپروائزر کے عہدے پر ترقی دی تھی، لیکن اپنے انتخاب پر رشک تھا۔ یوں بھی وہ اپنی کمپنی میں زیادہ تر ایسے نوجوانوں کو بھرتی کرنے کے حامی تھے جس کے آگے پیچھے صرف غربت اور مجبوری ہو۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ غریب اور مجبور شخص کے لیے ملازمت بہت بڑی عیاشی اور افسر شاہی ہوتی ہے۔ وہ دل لگا کر کام کرتا ہے، مالک اس سے کسی بھی وقت کوئی بھی کام لے سکتا ہے، اور غریب اور مجبور شخص اپنی ملازمت پکی رکھنے کی خاطر اپنی پوری توانائی اور صلاحیت کمپنی کے کام پر صرف کر دیتا ہے۔ یاسین بیگ دوگلی سوچ رکھتے تھے۔ ایک طرف تو وہ اپنے ورکرز کی صلاحیتوں کی تعریف بھی دل کھول کر کرتے تھے اور دوسری طرف انہیں اپنا احسان من اور ممنون بھی بنائے رکھنا چاہتے تھے۔ وہ ورکرز کو پوری طرح اپنے اور اپنی کمپنی کے حق میں رکھنا چاہتے تھے، اس سے ان کو اور ان کی کمپنی کو ہمیشہ فائدہ ہی پہنچتا تھا۔ اگلے روز علی نئے فلیٹ میں شفٹ ہو گیا۔ وہ کشادہ اور پر آسائش بیڈ رومز، اٹیچ باتھ کے ساتھ تھے،
लाउंज में ज़रूरत की हर चीज़ अपनी जगह आरास्ता थी। किचन में भी ज़रूरी सामान मौजूद था, फ्रिज भी था, एक स्टोर रूम था। गर्ज ये कि हर तरह से पूरा घर और मुकम्मल घर था। वो अपनी मेहनत और अल्लाह की रहमत पर बहुत मसरूर था। आज उसे अपनी मेहनत और सब्र का फल मिल गया था। अगले दिन वो यासीन बे के ऑफिस में इनका शुक्रिया अदा करने के लिए मौजूद था। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मुझे फ़्लैट बहुत पसंद आया। सजावट भी बहुत उम्दा है और नफीस कराई है आपने, जिसे देखकर वाकई फ़्लैट के घर होने का एहसास होता है। मिस्टर अली, घर होने का एहसास तो घर वाली से होता है। तुम्हारे किचन को कौन इस्तेमाल करेगा? मेरी मानो अब घर वाली भी ले ही आओ। यासीन बेग ने मुस्कुराते हुए मशवरा दिया। वो एक तरह से इसे एक और एहसान तले दबाना चाहते थे। सर, मुझे कौन देगा अपनी लड़की? वो मुस्कुराते हुए बोला। मेरे आगे पीछे तो कोई है भी नहीं। तो बरखुरदार, ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो। कौन सा काम सर? उसने कुछ ना समझते हुए पूछा। भाई, शादी वाला काम। क्या कोई लड़की है नज़र में? यासीन बेग ने मुस्कुराते हुए पूछा। वो हंसकर बोला, नहीं सर, मुझे इतनी फुर्सत ही कहाँ मिली कि लड़कियों को नज़र भर के देखता। अब आपने कहा है तो कोशिश ज़रूर करूँगा। कोशिश कामयाब हो जाए तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हारा रिश्ता लेकर लड़की वालों के पास जाऊँगा। उन्होंने फ़राख दिली का मुजाहरा किया और वो इसे पूरी तरह अपनी खुश अखलाक़ी के जाल में फंसाए रखना चाहते थे, अपनी इज़्ज़त और अहमियत बढ़वाने के लिए। शुक्रिया सर, अब तो आप ही मेरे बड़े हैं। बहुत एहसान है आपके मुझ पर। सर, आई एम ग्रेटफुल टू यू। वो एहसानमंदी और इनकिसार से बोला। अली की ये आजिज़ी यासीन बेग की अना की खुराक मुहैया कर रही थी। वो खुद को अली से बहुत बुलंदतर समझ रहे थे। इखलाकन भी उनके मुंह से ये नहीं निकला कि अली, जो कुछ तुमने हासिल किया ये उसकी अपनी मेहनत और काबिलियत का समर है। अभी अली की आजिज़ी की बाज़गश्त कमरे में ख़त्म नहीं हुई थी कि एक दिलकश नुस्वानी आवाज़ ने कमरे में जैसे जलतरंग बजा दिए। हेलो पापा। यासीन बेग ने दरवाजे की सिमत देखा। अली ने भी फ़ौरन अपनी नशिस्त छोड़ दी। ओके सर, अब मैं चलता हूँ। वो आने वाली हस्ती को देखे बगैर ऑफिस से बाहर निकल गया। पापा, ये कौन सा आप थे? एनी ने भी अली की पुश्त से ही देखी थी। इसके जाने के बाद मेज़ के किनारे पर बैठे हुए उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, ये अली थे, हमारी कंपनी के मार्केटिंग सुपरवाइज़र। मैंने तुम्हें बताया तो था इनके बारे में। ओह, तो ये थे मिस्टर मोहम्मद अली। हेलो तक नहीं बोले। इखलाकन भी मेरी तरफ नहीं देखा। आप तो इनकी बहुत तारीफ़ करते हैं, मुझे तो बहुत मगरूर लगते हैं। एनी को अपने नज़रअंदाज किए जाने का गुस्सा था, तब कर बोली। यासिन बेग ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे नहीं बेबी, अली मगरूर बिल्कुल नहीं है। बस इसकी आदत है कि वो अपने काम से काम रखता है, इधर उधर के मामलात में टांग नहीं अड़ाता। बहुत नेक और खुददार लड़का है। ओ प्लीज़ पापा, अब आप मिस्टर अली की तारीफ़ में अशार ना कहना शुरू कर दीजिएगा। वो ज़िच होकर बोली। अशार तो आदमी अपने महबूब की शान में कहता है, और वो कोई मेरा महबूब थोड़ी है। वो हंसे। एनी हाउ पापा, पापा, मुझे कोई गर्ज नहीं है आपके मिस्टर अली से। वो अपने लंबे लंबे बहुत नफासत से तराशे हुए नाखूनों को देखते हुए बोली। लेकिन मुझे तो गर्ज है, आखिर को वो मेरा सबसे ज़्यादा लाइक और ज़हीन वर्कर है। प्लीज़ पप्पा। वो कुर्सी पर बैठते हुए चीखी। ओके ओके। वो हंसे थे। अच्छा ये बताओ, हमारा बेटी का पर्चा कैसा हुआ है आज? A1 पापा। वो खुश होकर बताने लगी। देख लीजिएगा, इस बार भी आपकी बेटी पूरे कॉलेज में कामयाबी के झंडे गाड़ेगी। वेरी गुड। वो खुशी से मुस्कुराते हुए बोले। यकीनन ऐसा ही होगा भाई, आखिर हमारी बेटी है, और हम अपनी बेटी को ग्रेजुएशन में पोजीशन लेने की सूरत में एक नई कार खरीद कर देंगे गिफ्ट के तौर पर। और रेली पापा? वो खुशी से उछलकर बोली। यस बेबी। वो मुस्कुराए। थैंक यू पापा, आप कार बुक करवा दें क्योंकि कॉलेज की टॉप 3 पोजीशंस आपकी बेटी ही लेगी। एनी ने बड़े एतमाद और यकीन से पुर लहजे में कहा। तीनों पोजीशंस तुम अकेली कैसे ले लोगी? पापा, पहली 2 में से तो एक लाजमी मेरी होगी। बैड लक हुई तो 3rd पोजीशन आ जाएगी, लेकिन कार मैं तीनों सूरतों में लूँगी। हाँ, उसने अपने पाँव हिलाते हुए कहा। ओके, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा और इंटरकॉम पर ऑर्डर दे दिया। सर, कोई कुरैशी साहब आपसे मिलना चाहते हैं। सेक्रेटरी ने उन्हें इंटरकॉम पर इतला दी। कौन से कुरैशी साहब? सर, इनका पूरा नाम जाहिद कुरैशी है। वो खुद को आपका दोस्त बता रहे हैं, सेक्रेटरी ने बताया। लो जी, आ गया ठरकी बुड्ढा। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। आप इन्हें अंदर भेज दीजिए, और हाँ, 3 ग्लास जूस भी भिजवा दीजिए। राइट सर। सेक्रेटरी ने जाहिद कुरैशी को ऑफिस में जाने का कहा।
وہ مسکراتے ہوئے آفس میں داخل ہوئے تو ان کی پہلی نگاہ اینی پر ہی پڑی۔ وہ اس کا سحر انگیز حسن دیکھ کر مبہوت ہو گئے۔ اینی کو ان کا یوں گھور گھور کر دیکھنا سخت ناگوار گزرا۔ وہ اپنا پرس اور سن گلاسز اٹھا کر کھڑی ہو گئی۔ ہیلو زاہد صاحب، آج کیسے یاد کر لیا مجھے؟ یاسین بیگ نے زاہد قریشی سے بغل گر ہوتے ہوئے پوچھا۔ یاد تو اکثر کرتا تھا، یہاں اکثر آ کر افسوس ہو رہا ہے کہ یہاں آنے میں دیر کیوں کر دی۔ اگر یاد کرتے ہی ملنے چلا آتا تو روح خوش ہو جاتی۔ زاہد قریشی نے سامنے کھڑی کھلی کھلی رنگت والی اینی کے چہرے پر نظریں جما کر ذو معنی انداز میں کہا تو وہ غصے سے سرخ ہو گئی۔ کتنا چیپ شخص ہے یہ، اور پاپا اسے گلے سے لگائے کھڑے ہیں۔ اس نے غصے سے سوچا، پاپا میں گھر جا رہی ہوں، بیٹا جوس تو پیتی جاؤ۔ یاسین بیگ نے کہا، نو پاپا، میں گھر جا کر ہی پی لوں گی۔ بھئی ہماری روح کی خوشی کو کیا ہوگا؟ زاہد قریشی نے کہا، مل کر بھی خوشی نہیں ہوئی کیا آپ کی روح کو؟ یاسین بیگ ہنس کر بولے، ہوئی ہے، بہت ہوئی ہے۔ زاہد قریشی نے بظاہر یاسین بیگ سے کہا تھا، مگر دیکھا اینی کی جانب تھا۔ اس کے بس میں ہوتا تو وہ میز پر رکھا پیپر ویٹ اٹھا کر اس کے منہ پر دے مارتی، اس گھٹیا رائزنی پر، مگر اندر ہی اندر سلگ کر رہ گئی۔ وہ دونوں دروازے کے بیچوں بیچ کھڑے تھے اور وہ جانے کے لیے بے چین ہو رہی تھی۔ آخرکار بول ہی پڑی، پاپا مجھے جانا ہے، راستہ دیجیے پلیز۔ اوہ سوری بیٹا، ہم راستے میں ہی کھڑے ہو گئے۔ یاسین بیگ ایک طرف ہوتے ہوئے بولے، ان کا تعارف تو کرو اور کروا دو یاسین بیگ۔ زاہد قریشی نے اینی کے چہرے کو گہری نظروں سے دیکھا۔ یہ مجھے پپا کہہ رہی ہے تو یقیناً میں اس کا پپا ہوں، اور یہ میری بیٹی اینی ہے، اور اینی بیٹے یہ زاہد قریشی ہے، میرے ہمدرد، میرے محسن۔ آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کی عنایتوں کی وجہ سے ہوں۔ یاسین بیگ نے تعارف کروانے کے بعد اینی کو بتایا، پاپا ان کی نہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں اور اپنی محنتوں کی وجہ سے اس مقام پر پہنچے ہیں۔ ہاں انہوں نے آپ کی مدد ضرور کی ہوگی، وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، بیٹا ان کی مدد سے ہی مجھے اس بلندی تک لے کے آئی ہے۔ یاسین بیگ نے سٹ پٹا کر کہا۔ زاہد قریشی کی نظریں بددستور اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ ہوشیار رہیے گا پپا، اس مدد کی بلندی کسی کو پستی میں نہ لے جائے۔ بائے پپا۔ وہ اپنی معنی خیز بات ان کے کانوں تک پہنچا کر آفس سے باہر نکل آئی۔ بہت ذہین ہے تمہاری بیٹی، زاہد قریشی نے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اس کی نظر میں اینی کا بھرپور سراپا گویا نقش ہو کر رہ گیا تھا۔ وہ عجیب سی خوشی اور سرشاری محسوس کر رہا تھا۔ شکریہ، آپ تشریف لائے، مجھے بہت خوشی ہوئی، یہ جوس پیجیے۔ ملازم جوس رکھ کر چلا گیا تھا۔ انہوں نے گلاس اس کی طرف بڑھایا، اور سنائیے زاہد صاحب، پاکستان کب آنا ہوا؟ بھابھی اور بچوں کا کیا حال ہے؟ حال سب کا خوشحال ہے۔ میں یہاں آیا تو بزنس کے سلسلے میں تھا، لیکن اب ارادہ کچھ اور کرنے کا ہے، وہ معنی خیز لہجے میں بولا۔ کچھ اور؟ کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ یاسین بیگ نے پوچھا۔ ذرا کھل کر بتائیے۔ بتاؤں گا، تمہیں ہی کھل کر بتاؤں گا، لیکن یہاں آفس میں نہیں، گھر میں۔ انہوں نے جوس کا گھونٹ بھر کر کہا۔ ضرور، کیوں نہیں، آپ کسی بھی وقت گھر تشریف لے آئیں، بلکہ کل رات کا کھانا ہمارے ساتھ ہی کھائیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، زاہد قریشی نے جوس کا خالی گلاس میز پر رکھتے ہوئے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، کچھ دیر تو بیٹھیے پلیز۔ بیٹھیں گے، ضرور بیٹھیں گے، گھر آئیں گے تو تفصیل سے بات ہوگی۔ انہوں نے اٹھ کر کھڑے ہو کر کہا۔ چلیے، جیسے آپ کی مرضی، پھر کل ڈنر پر ملاقات ہوگی۔ یاسین بیگ نے اسے ہاتھ ملاتے ہوئے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے دروازے تک آ گئے اور رک کر بولے، ملاقات کے علاوہ بہت اہم بات بھی ہوگی۔ اہم بات؟ یاسین بیگ نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ہاں بات تو میں کل ہی بتاؤں گا، تم یہ بتاؤ کہ تمہارا بزنس کیسا چل رہا ہے؟ ٹیکس وغیرہ کی کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا؟ نہیں زاہد صاحب، جب سے آپ نے ہاتھ پکڑا ہے ٹیکس وغیرہ کے چکر سے تو جان چھوٹ گئی ہے۔ میں آپ کا بہت ممنون ہوں، اگر کبھی میرے لائق کوئی خدمت، کوئی کام ہو تو ضرور بتائیے گا، مجھے آپ کے کام آ کر بہت خوشی ہوگی۔ وہ بڑے احسان مند ہو کر بولے، تو ٹھیک ہے، کل میں تمہیں کام بتاؤں گا، اور اگر تم نے انکار کیا تو ٹیکس چھوٹ کی، ڈیوٹی فری کی، قرض لینے اور واپس نہ کرنے کی تمام دستاویزات میں تمہارے علاوہ کسی اور کو بھی دکھا سکتا ہوں۔ زاہد قریشی نے انہیں بلیک میل کرنے کی دھمکی بڑی خوبصورتی سے دی تھی۔ یاسین بیگ اس کے رویے کی اس اچانک تبدیلی پر پریشان ہو گئے۔ جی مگر؟ وہ کچھ بول ہی نہ سکے۔ اگر مگر نہ کرنا، ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ میں اب چلتا ہوں، کل ڈنر پر ملاقات ہوگی، یاد رکھنا، اور ہاں بھابھی کو میرا سلام کہنا اور اپنی اکلوتی بیٹی کو میرا پیار دینا۔ میں خود بھی یہ فریضہ ادا کرنے کے لیے آؤں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ وہ بڑے عجیب انداز اور لہجے میں اپنی بات مکمل کر کے چلے گئے اور یاسین بیگ کو نہ سمجھ میں آنے والی الجھن میں مبتلا کر گئے۔ اگلے دن
ڈنر کا وقت انہوں نے بہت پریشانی سے گزارا۔ مسز یاسین بیگ اور اینی بھی تیار تھی۔ اینی کو سخت کوفت ہو رہی تھی زاہد قریشی کے آنے سے، وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ زاہد قریشی آئے تو ان تینوں کے لیے بہت سے قیمتی تحائف بھی ان کے ساتھ تھے۔ مسز یاسین بیگ نے شکریہ کے ساتھ یہ تحفے قبول کر لیے۔ بیٹا اینی آپ بھی جاؤ، ڈنر نہیں کرو گی کیا؟ کھانا لگنے کے بعد یاسین بیگ کے کمرے میں سے بلانے چلے آئے۔ پپا ڈنر تو میں کروں گی مگر آپ کے اس دوست کے ساتھ ایک میز پر ہرگز نہیں، وہ شخص انتہائی چیپ مائنڈڈ لگا مجھے۔ اس نے صاحب گوئی کی حد کر دی۔ بیٹا ایسا نہیں کہتے، وہ ہمارے محسن ہے، یاسین بیگ نے اسے سمجھایا۔ پپا محسن اگر چیپ مائنڈڈ ہو، کمینگی پر اتر جائے تو آپ اسے سر آنکھوں پر تو نہیں بٹھا سکتے نا؟ اینی بیٹا کیا ہو گیا تمہیں؟ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو؟ پپا آپ خود بھی لوگوں پر احسان کرتے ہیں تاکہ ان سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن آپ بھی زاہد قریشی کے احسان مند ہیں، اس لیے اگر کوئی فیصلہ کرنے کی نوبت آئے تو سوچ سمجھ کر فیصلہ کیجیے گا، کہیں وہ اپنے احسانات کے بدلے آپ سے آپ کی زندگی کا سب سے اہم فیصلہ اپنی مرضی کے مطابق نہ کروا بیٹھے۔ اور ایک بات اور بتا دوں آپ کو پپا، میں اس احسان مندی پر قربان ہونا پسند نہیں کروں گی۔ میں نے کل چند منٹ کی ملاقات سے ہی زاہد قریشی کے کردار کو جانچ لیا تھا۔ آپ پلیز مجھے اس شخص کے سامنے جانے پر مجبور نہ کریں، میں آپ کی بیٹی ہوں پپا، اور آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی اور عزت عزیز ہونی چاہیے، اپنے دوست کی خواہش نہیں۔ سوری پپا، میں کچھ زیادہ اور بہت تلخ بول گئی ہوں، آئی ایم سوری۔ اس نے ان کے ہاتھ تھام کر آخر میں معذرت خواہ لہجے میں کہا تو وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر نرم لہجے میں بولے، اٹس آل رائٹ اینی، بیٹا میں تمہیں کسی بھی کام کے لیے مجبور نہیں کروں گا، میں تمہاری خوشی کو ترجیح دوں گا، تم بے فکر رہو اور اپنے کمرے میں ہی ڈنر کر لو۔ تھینک یو پپا، وہ مطمئن ہو کر مسکرا دی۔ یاسین بیگ، ان کی بیگم اور زاہد قریشی نے کھانے کے بعد چائے نوش کی۔ اس دوران ادھر ادھر کی باتیں ہوتی رہی۔ ابھی تک زاہد قریشی اپنے مطلب کی بات پر نہیں آئے تھے، سو یاسین بیگ نے خود ہی پوچھ لیا کیونکہ وہ اب جانے کے لیے کھڑے تھے، زاہد صاحب آپ نے کوئی کام کہنا تھا مجھ سے، شاید آپ بھول گئے۔ بھولا تو میں نہیں ہوں، زاہد قریشی نے اپنی گاڑی کے قریب آتے ہوئے کہا، تو پھر کہیے نا، تم نے کام کرنے کی حامی بھری تھی تو تمہیں اب ہر صورت یہ کام کرنا ہوگا، اور وہ یہ کہ میں تمہاری بیٹی اینی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے اطمینان سے ہرچند کہ یاسین بیگ اینی کی باتوں کے بعد کسی بھی غیر متوقع بات کے لیے تیار تھے، اس کے باوجود ان کے سر پر جیسے چھت آ گری۔ حیرت اور شوق کی کیفیت میں وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے، کیا اینی سے شادی؟ ہاں بھائی، کام تھا مجھے تم سے، اب انکار مت کرنا ورنہ وہ بتائیں اور کروڑوں کا قرض، تم سمجھ رہے ہو نا میری بات؟ میں ایک ہفتے بعد آج ہی کے دن انگوٹھی لے کر آؤں گا، اور ہاں مجھے جواب مثبت ہی چاہیے۔ وہ اپنی گاڑی کا دروازہ کھول کر بولے، لیکن زاہد صاحب یہ ناممکن ہے، یاسین بیگ نے تیزی سے کہا۔ تمہارے لیے یہ بالکل بھی ناممکن نہیں ہے، بس اچھی طرح سوچ سمجھ کر انکار کرنا۔ یہ کہتے ہوئے وہ عجیب انداز میں مسکرائے اور گاڑی سٹارٹ کر کے گیٹ سے باہر لے گئے۔ وہ تو اینی اسی لیے وہ سب باتیں کہنے پر مجبور ہو گئی تھی، اتنی سمجھدار ہو گئی ہے وہ، اور میں اب سمجھا کہ کل آفس میں زاہد قریشی کی آتے ہی اس کی باتیں سنتے ہی وہ جانے کے لیے وہ کیوں اٹھ کھڑی ہوئی۔ میں اس کی باتوں کی تہہ تک نہیں پہنچ سکتا تھا، لیکن اینی نے فوراً اس کا مفہوم سمجھا، جبھی تو وہ، او مائی گاڈ، اس قدر گری ہوئی نظریں اس شخص کی کہ اپنی بیٹی کی ہم عمر بلکہ اس سے بھی چھوٹی عمر کی لڑکی سے شادی کے خواب دیکھ رہا ہے، اور نقب لگائی بھی تو کہاں، میرے گھر میں؟ نہیں، میں ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گا۔ اب کیا کریں گے آپ؟ وہ تو دھمکی دے کر گیا ہے۔ مسز یاسین بیگ جو ان کے ساتھ چلتی ہوئی آ رہی تھی، ان کی خود کلامی سن کر پریشانی سے بولی، میں آئندہ اتوار سے پہلے اینی کی شادی کر دوں گا۔ انہوں نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا، ان کا دماغ بہت تیزی سے کام کر رہا تھا، مشورے دے رہا تھا، ان کے اعصاب پر غصہ سوار تھا، یہ ان کی غیرت اور عزت کا معاملہ تھا۔ ایک 60 سالہ شخص نے ان کی بیٹی کو میلی نظر سے دیکھا تھا، اور ان کا بس چلتا تو وہ اس کی آنکھیں نکال دیتے، اس کی زبان کاٹ دیتے اور کتوں کے آگے ڈال دیتے، لیکن چونکہ بیٹی کا معاملہ تھا اور وہ بھی اکلوتی بیٹی کا، اس لیے وہ اس معاملے کو آرام سے سہولت سے حل کرنا چاہتے تھے۔ یہ ان کی عزت، غیرت اور بیٹی کی خوشی کا معاملہ تھا، وہ اسے تماشا نہیں بنا سکتے تھے۔ اینی کی شادی تو میں انجم آپا کے بیٹے عاصم سے کرنا چاہتی ہوں، آپا بھی یہی چاہتی ہیں، لیکن وہ تو لندن سے 2-3 ماہ بعد لوٹے گا، آپ ایک ہفتے میں کس کے ساتھ کریں گے اینی کی شادی؟ مسز یاسین بیگ نے فکر مندی سے پوچھا، میری شادی؟ اینی نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا ہی تھا کہ ان کی بات کان میں پڑی اور حیران ہو کر بولی، یہ اچانک میری شادی کا خیال کیوں آ گیا آپ کو؟ وہ کمبخت زاہد قریشی ہمیں یہ خیال دے کر گیا ہے، مسز یاسین بیگ نے بتایا، تمہارا رشتہ مانگا ہے اس نے اپنے لیے۔ واٹ نان سینس، وہ غصیلے لہجے میں بولی، پاپا میں نے کہا تھا نا آپ کو کہ وہ چیپ مائنڈڈ شخص ہے، ضرور کوئی غلط بات کرے گا۔
تم نے صحیح کہا تھا بیٹا، لیکن تم فکر مت کرو، ہم تمہاری شادی اس حریص بڈھے سے کبھی اور کسی قیمت پر نہیں کریں گے۔ یاسین بیگ نے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ تو کس سے کریں گے آپ میری شادی؟ محمد علی سے، انہوں نے انکشاف کیا تو وہ ہکا بکا رہ گئی۔ کیا وہ وہی مغرور محمد علی، مغرور سا سپروائزر؟ وہ ہکلا کر بولی۔ اینی بیٹے، وہ مغرور بالکل نہیں ہے، وہ تو ریزرو اور خوددار لڑکا ہے، بہت نیک اور شریف ہے، اور سب سے بڑھ کر اس نے اپنی شادی کا معاملہ بھی مجھ پر چھوڑ رکھا ہے۔ وہ بالکل اکیلا ہے اور میرا احسان مند بھی ہے کہ میں نے اسے جاب دی ہے، انہوں نے کہا۔ پپا، احسان مند تو آپ بھی ہیں، اینی نے سنجیدگی سے کہا۔ آج آپ زاہد قریشی کے ہاتھوں بلیک میل ہو رہے ہیں، کل اگر محمد علی نے آپ کو بلیک میل کیا یا آپ نے اسے بلیک میل کیا تو نتائج بہت سنگین ہوں گے۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا، اور ہم کون سا ہمیشہ کے لیے تمہیں اس کے لیے باندھیں گے؟ بس 2-4 ماہ کی بات ہے، اس دوران عاصم آ جائے گا، پھر تمہیں محمد علی سے علیحدگی اختیار کر کے اس کے ساتھ رخصت ہونا ہے۔ عاصم اور انجم آپا کو ہم سمجھا لیں گے، یاسین نے سنجیدگی سے کہا۔ لیکن پپا، یہ تو بہت لمبا پروسیس ہے، اور آپ ایک لاوارث شخص کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتے ہیں، پینڈو اور مغرور شخص کے ساتھ، وہ غصے سے بلند آواز میں بولی۔ بیٹا، وہ گاؤں کا رہنے والا ضرور ہے، مگر اب اس میں گاؤں والی کوئی بات نہیں، ایک دم انگریز لگتا ہے، بہت مہذب اور سمجھدار ہے، اور میرا کہا کبھی نہیں ٹالے گا، یہ کام ضرور کرے گا، اور جب ہم اسے کہیں گے وہ تمہیں طلاق دے دے گا۔ ہم کون سا ایک ملازم سے تمہیں بیاہنا چاہتے ہیں؟ تمہارے لیے ایک سے بڑھ کر ایک لاکھ پتی اور کروڑ پتی لوگوں کے رشتے موجود ہیں، یہ تو مجبوری ہے کہ ہم ان رشتوں کو قبول نہیں کر سکتے، ورنہ زاہد قریشی ہنگامہ کھڑا کر دے گا۔ اب کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اس بڈھے سے تمہاری شادی کر دیں؟ ہرگز نہیں پپا، وہ فوراً بولی۔ میں نام کے اس زاہد کو شوٹ کر دوں گی۔ تو بیٹا پھر محمد علی سے شادی پر راضی ہو جاؤ، میں کل ہی اس سے بات کروں گا، وہ میری بات نہیں ٹالے گا، یاسین بیگ نے نرمی سے کہا۔ اوکے پپا، وہ ہار مانتے ہوئے بولی۔ گڈ، وہ خوش ہو کر بولے، پھر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب میں چلتا ہوں، مجھے اسی سلسلے میں کچھ ضروری کام نپٹانے ہیں۔ ان کے جانے کے بعد اس کی امی اسے لے کر بیٹھ گئی۔ لیکن ممی، وہ کچھ سوچ کر بولی، زاہد علی کو پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اس کی وجہ سے میری شادی اتنی جلدی کی ہے، وہ نکاح نامہ دیکھ کر سمجھ جائے گا آپ نے اسے انکار اس طریقے سے کیا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ بیٹا، تمہارے پپا نے سوچا ہے ہم اسے نکاح نامہ نہیں دکھائیں گے، تصاویر کھینچ لیں گے تاکہ اسے البم میں لگا کر مطمئن کیا جا سکے۔ اول تو شادی کی تصویریں دیکھنے کے بعد وہ نکاح نامہ دکھانے پر اصرار نہیں کرے گا، اگر کیا بھی تو ہم کہہ دیں گے کہ وہ تمہارے شوہر کے پاس ہے۔ بس بیٹا 2 ماہ کی بات ہے، تمہیں 2 ماہ تک محمد علی کے ساتھ رہنا ہے، مگر اجنبی بن کر۔ بلاخر ہچکچاتے ہوئے وہ اس موضوع کی طرف آ ہی گئی جس پر بات کرنے کے لیے وہ اینی کو لے کر بیٹھی تھی۔ دیکھو بیٹی، یہ رشتہ صرف کاغذ تک محدود رہے گا، انہوں نے جھجکتے ہوئے کہا۔ عملاً اس کے تقاضے پورے نہیں ہوں گے، تم سمجھ رہی ہو نا میری بات؟ ممی نے پوچھا۔ جی ممی، میں سمجھ رہی ہوں۔ جو بات ممی کے الفاظ اسے کھل کر نہیں سمجھا سکے تھے، وہ بات ان کی ہچکچاہٹ اور جھجک نے کھل کر بیان کر دی۔ پپا سے کہیے گا کہ یہ بات اپنے سپروائزر کو بھی اچھی طرح سمجھا دیں، اس نے نظریں جھکا کر کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں، تمہارے پپا اسے بتا دیں گے، وہ تمہیں ہاتھ نہیں لگائے گا، اسے ماں کا جملہ سنائی دیا۔ تم شادی کی تیاری کرو۔ یاسین بیگ گھر واپس آئے تو انہوں نے بیوی سے کہا، جولری وغیرہ کی حد تک تو تیاری کرنا ہی ہوگی نا؟ اس کی آپ بالکل فکر نہ کریں، میں کل ہی سارا انتظام کر لوں گی، مسز یاسین بیگ نے مسکرا کر کہا۔ غضب خدا کا، کیسے کیسے کام ہمیں کیسے کیسے لوگوں کی وجہ سے کیسے کیسے لوگوں سے کروانا پڑ رہے ہیں، یاسین بیگ نے دانت پیستے ہوئے کہا اور غصے سے مکہ بنا کر دوسرے ہاتھ پر مارا۔ اگلے دن علی ان کے روبرو تھا، وہ اس سے حال احوال پوچھنے کے بعد اصل بات کی طرف آ رہے تھے۔ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولے، علی، مجھے تم سے ایک بہت ضروری کام ہے، امید ہے کہ تم انکار نہیں کرو گے۔ سر، آپ حکم کیجئے، اگر کام میرے اختیار میں ہوا تو میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا، علی نے پوری سنجیدگی اور خلوص سے کہا۔ علی، میں تمہیں اپنا داماد بنانا چاہتا ہوں، انہوں نے بلا تمہید اصل بات کہہ دی۔ جی سر، وہ حیران ہو کر انہیں دیکھنے لگا۔ مجھے آپ اپنا داماد بنانا چاہتے ہیں؟ ہاں، لیکن صرف 2 ماہ کے لیے۔ یہ ایک اور حیران کن انکشاف تھا اس کے لیے۔ لیکن کیوں سر؟ اس نے حیرت انگیز سنجیدگی سے کہا۔ ایسی بھی کیا افتادہ ان پڑی ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی اتنی جلدی اور مجھ سے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ بھی صرف 2 ماہ کے لیے؟ بھائی، تم یہ تو نہیں سمجھ رہے کہ میری بیٹی میں کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی خرابی ہے جو میں تم سے… نہیں سر، یہ کیا، میں تو کچھ بھی نہیں سمجھ رہا، وہ فوراً ان کی بات کاٹ کر بولا۔ علی، دراصل بات یہ ہے کہ زاہد قریشی ایک 60 سال کا بوڑھا اور انتہائی چیپ شخص ہے۔ کل وہ یہاں آفس آیا تو اینی بھی یہاں موجود تھی اور غصے میں یہاں سے چلی گئی۔ زاہد قریشی نے رات ہمیں اینی کی شادی اپنے سے کرنے کا شوشہ چھوڑ دیا،
اور اتوار تک کی مہلت دی ہے، ورنہ وہ ہماری کمپنی کے متعلق فائلز حکام بالا تک پہنچا دے گا اور ہمارا 4-5 کروڑ کا نقصان ہو جائے گا۔ صرف یہی نہیں، ہماری کمپنی کی ریپوٹیشن بھی خراب ہو جائے گی، جو ہم بالکل لوگ افورڈ نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم نے سوچا کہ اینی کی شادی تم سے کر دی جائے تاکہ زاہد قریشی سے دشمنی نہ ہو، اور وہ ہماری مدد کرتا رہا ہے اور اب بلیک میل کرنا چاہتا ہے، اپنی مرضی کا کام کروانا چاہتا ہے۔ میں اپنی پھول جیسی بچی اس بڈھے اور حوث پرست لالچی شخص کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ تو سر، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ علی نے ساری بات سننے کے بعد پوچھا۔ پہلے تو تم یہ بتاؤ، کیا تم اس مشکل گھڑی میں میرا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو؟ جی سر، میں بالکل تیار ہوں، مجھے بہت خوشی ہوگی اگر میں آپ کی مشکل کم کر سکوں یا آپ کے کسی کام آ سکوں، علی نے پورے خلوص سے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے کہا۔ تھینک یو علی، تم نے میری بڑی مشکل حل کر دی، بس اب تم کل ہی دولہا بننے کے لیے تیار ہو جاؤ، باقی معاملات میں خود سنبھال لوں گا، اور اگر تم چاہو تو ہفتے 10 دن کی چھٹی بھی لے لو۔ یاسین بیگ نے خوش ہو کر آفر کی۔ اوکے سر، تھینک یو ویری مچ، وہ مسکراتا ہوا وہاں سے اٹھ گیا۔ تیسرے روز وہ یاسین ولا میں اپنے 2 قریبی دوستوں کے ہمراہ دولہا بنا بیٹھا تھا۔ قبول و ایجاب کی رسم ادا ہوئی، مہمانوں کو پرتکلف چائے پیش کی گئی۔ نہایت سادہ مگر پروقار تقریب تھی یہ، جس میں یاسین بیگ کے ملازمین اور وہ خود شریک تھے۔ اینی کو دلہن بنانے کے لیے ماہر بیوٹیشین کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ وہ پوپی ریڈ کلر کے شرارہ سوٹ میں قیمتی زیورات سے مزین بے انتہا روپ کٹا رہی تھی۔ علی نے اسے دیکھا تو بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کے نکاح میں اتنی حسین و جمیل حور جیسی لڑکی آئی ہے۔ اس کا دل آج پہلی بار ایک انوکھے احساس کے ساتھ دھڑکا تھا۔ دھڑکنیں اسے دیکھ کر بے ترتیب ہونے لگی تھی۔ دل میں ایسے لطیف مگر شریر احساسات سر اٹھا رہے تھے جس سے وہ آج تک نا آشنا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا، کیا وہ اس لڑکی کو صرف 2 ماہ بعد ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی سے نکال سکے گا؟ کیا وہ ایک گھر میں رہتے ہوئے، ایک مضبوط بندھن کے ہوتے ہوئے وہ اس سے دور رہ سکے گا؟ نہیں! اس کا دل بہت زور سے چیخا تھا، وہ بے بس ہوتا جا رہا تھا۔ یاسین بیگ کے سامنے خود کو ابھی سے شرمندہ محسوس کر رہا تھا۔ اینی اور علی کی ایک ساتھ بہت سی تصاویر کھینچی گئی۔ یاسین بیگ اور مسز یاسین بیگ کے ساتھ گروپ فوٹو بنائے گئے اور پھر انہیں یاسین بیگ کا ڈرائیور گاڑی میں علی کے فلیٹ تک لے گیا۔ اینی کی ملازمہ نسرین بھی ان کے ساتھ آئی تھی۔ وہ اسے اندر اس کے بیڈ روم میں لے گئی۔ بیڈ روم بہت خوبصورتی سے سجا ہوا تھا۔ ایک تو فلیٹ نیا تھا، دوسرا علی نے تھوڑا بہت اہتمام خود بھی کیا تھا۔ عارضی صحیح، 2 ماہ کے لیے ہی صحیح، اس کی شادی تو ہوئی تھی، اس کی دلہن تو اس گھر میں آ رہی تھی۔ اینی نے پورے اطمینان کے ساتھ کمرے کا جائزہ لیا اور علی کے متعلق سوچنے لگی، جسے اس نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں تھا۔ یہ شادی عارضی ہے، اسے 2 ماہ بعد واپس بابل کے گھر چلے جانا ہے، لیکن طلاق کا داغ اپنے ماتھے پر سجا کر نہیں۔ وہ طلاق کے مفہوم اور گہرائی کو سمجھتے ہوئے ایک دم پریشان ہو کر بولی، کیا نہیں محترمہ، آپ 3 بار ہاں کہہ چکی ہیں۔ علی کی آواز اسے اپنے بہت قریب سے سنائی دی تھی۔ اس نے سٹپٹا کر اوپر سر اٹھایا اور وہ دروازہ بند کر کے اندر آ چکا تھا۔ جی؟ وہ حیرت سے اسے تکنے لگی۔ اسے خیال ہی نہیں آیا کہ وہ دلہن بنی بیٹھی ہے۔ سیاہ چمکدار آنکھوں، گھنے ریشمی سیاہ بالوں کو اسٹائلش لک دیے، کھلی کھلی رنگت، وجیح چہرہ، سرخی مائل لبوں پر دلفریب مسکراہٹ سجائے، وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ وہ اس کے حسین سراپے میں ایسے کھوئی تھی کہ پلکیں جھپکانا بھی بھول گئی تھی۔ جی اینی علی، کیا بہت زیادہ پسند آ گیا ہوں میں؟ علی نے اس کے ہاتھ تھام کر بڑی شوق نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ جی نہیں، وہ تیزی سے اپنے ہاتھ پیچھے کھینچ کر بولی تو وہ ہنس پڑا۔ تو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی؟ کہیں آپ کے خوابوں کے شہزادے کی شکل مجھ سے تو نہیں ملتی؟ وہ ٹائی کی نوٹ کھولتے ہوئے بڑے شوخ لہجے میں بولا۔ جی نہیں، میں نے کوئی خواب نہیں دیکھے، اور آپ جائیے یہاں سے، اس نے تنک کر کہا۔ ارے واہ، آپ ہمیں ہمارے ہی گھر میں، ہمارے ہی بیڈ روم سے جانے کی صدا لگا رہی ہیں۔ محترمہ، اب آپ کو اور مجھے اسی گھر میں، اسی بیڈ روم میں رہنا ہے، وہ اس کے بے تحاشا حسن کے سامنے بری طرح ہار مانتے ہوئے بولا۔ میں اس بیڈ روم میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتی، وہ غصے سے بولی۔ تو چلو دوسرے بیڈ روم میں رہ لینا میرے ساتھ، وہ شوخی سے بولا۔ تم سمجھتے کیا ہو اپنے آپ کو؟ وہ لڑنے والے انداز میں بولی۔ ارے تم نہیں، آپ سمجھی؟ وہ ایک دم سخت اور بارعب لہجے میں بولا تو اس کی سٹی گم ہو گئی۔
میں بے ادبی برداشت نہیں کرتا ہوں، اور میں تمہیں بتاؤں کہ میں کیا سمجھتا ہوں اپنے آپ کو؟ لڑکی، میں تمہارا شوہر ہوں اور شوہر ہی سمجھتا ہوں اپنے آپ کو، لیکن یہ شادی اصلی تو نہیں ہے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی، کیوں؟ اصلی شادی میں کیا ہاتھی گھوڑے بارات لے کر جاتے ہیں؟ تمہارا نکاح عین اسلامی طریقے پر ہوا ہے، گواہوں کی موجودگی میں ہوا ہے، اور کسے کہتے ہیں اصلی شادی؟ تم دلہن بنی میرے بیڈ روم میں موجود ہو، اسے اصلی شادی ہی کہتے ہیں، علی نے باروب اور سنجیدہ لہجے میں کہا۔ وہ بہت بری طرح اس کے دل کو بھا گئی تھی، اور اب اس کا دل بے ایمان ہوا جا رہا تھا۔ وہ اس سے زیادہ دیر دور نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے حسن و دلکشی کے آگے اس کے ضبط کی صلاحیت ہار گئی تھی۔ یہ شادی عارضی ہے، وہ ہمت کر کے بولی۔ 2 ماہ بعد آپ مجھے آزاد کر دیں گے؟ یہ تو 2 ماہ بعد ہی معلوم ہوگا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں یا ہمیشہ کے لیے قید کر لیتا ہوں۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حلقے میں لیے ہوئے بہت معنی خیز اور نرم لہجے میں بولا تو وہ سٹ پٹ آ گئی، اور پر کٹی چڑیا کی طرح اس کی مضبوط باہوں کے پنجرے میں پھڑ پھڑانے لگی۔ پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پپا سے وعدہ کیا تھا کہ… وہ اس کی مضبوط باہوں میں پھنس کر رہ گئی، بے بسی سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، اول تو میں نے تمہارے پپا سے کوئی وعدہ نہیں کیا، اور دوم، جو کچھ بھی کرنے پر مجبور ہوں اس میں تمہارا اپنا قصور ہے۔ وہ اس کے چہرے کو وارفتگی سے دیکھتے ہوئے بولا، میں نے تو کیا کیا ہے؟ وہ ہکلاتے ہوئے بولی، میں نے تو آج پہلی بار آپ کو دیکھا ہے، اور پہلی بار ہی اس قیامت کی نظر سے دیکھا ہے کہ میرے سارے ارادے موم کی طرح پگھل گئے ہیں۔ اس کا لہجہ محبتیں لٹا رہا تھا اور اپنی شکست کا اظہار و اعتراف کر رہا تھا۔ وہ اس کے لمس کی حدت سے بے ہوش ہونے کو تھی۔ تم بیوی ہو میری، اور میں چاہتے ہوئے بھی تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ لیکن پپا نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ وہ اس کی قربت میں جلتی ہوئی بولی، اچھا؟ وہ اس کی حالت اور معصومیت پر ہنس کر بولا، تمہارے پپا نے مجھ سے تو ایسی کوئی بات نہیں کی، آپ بے ایمان ہیں۔ وہ غصے میں آتے ہوئے بولی، آپ نے پپا کی بات دل سے نہیں مانی؟ دل سے تمہیں جو اپنا مان لیا ہے میری جان، اس نے محبت پاش لہجے میں کہا، اور اس کے چہرے پر اپنے بے ساختہ اور بے اختیار مچلتی محبت کی مہر ثبت کر دی۔ وہ تو جیسے حواس ہی کھو بیٹھی، بڑی مشکل سے خود کو نارمل کرنے کے بعد بولی، تم میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ پھر تم… وہ ایک دم غصے سے بولا تو وہ سہم گئی۔ وہ اس کی خوفزدہ صورت دیکھ اپنی مسکراہٹ دبا گیا۔ آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ ہمت کر کے دوبارہ بولی، تم پیار کرنے کو زبردستی کرنا کہتی ہو؟ وہ اس کی تھوڑی پکڑ کر مسکراتے محبت لٹاتے لہجے میں بولا تو اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ وہ ہنس پڑا۔ وہ نروس سی ہو کر اپنے ہاتھ مسلنے لگی۔ علی نے اپنے گلے میں پہنی سونے کی زنجیر اتاری اور اس کے چہرے کے دیکھتے ہوئے بولا، اس وقت تو رونمائی میں یہ زنجیر ہی قبول کرو، کیونکہ میرا ارادہ تو تمہارے پپا کی بات ماننے کا تھا، اس لیے میں نے کوئی گفٹ نہیں خریدا تھا، لیکن تمہیں دیکھ کر سارے ارادے بھگ سے اڑ گئے ہیں۔ اب اس محبت بھری زنجیر کو قبول کرو۔ مجھے نہیں قبول کرنی یہ زنجیر، وہ غصے سے بولی۔ مجھے قبول کر لیا ہے، 6 فٹ کے چوڑے بندے کو قبول کر لیا ہے، تو اس چھوٹی سی زنجیر کو قبول کرنے میں کیا قباحت ہے؟ وہ شوخی سے بولا، اور زنجیر جس پر اس کے نام کا پہلا حرف AC کندہ تھا اس کی گوری گوری سراہی دار گردن میں پہنا دی۔ اس کے وجود کی خوشبو، اس کے لباس کی خوشبو اسے دیوانہ بنا رہی تھی۔ وہ اپنے جذبوں کے اظہار پر پہرے نہیں بٹھا سکتا تھا۔ خود عینی کو اپنا آپ اس کی محبت اور قربت کے آگے کمزور پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے اس کی گرفت سے خود کو آزاد کرا سکی اور فوراً ہی جویلری اتارنے لگی۔ وہ چینج کر کے آیا تو وہ اپنے کپڑے لے کر فوراً ہی واش روم میں گھس گئی اور جان بوجھ کر دیر سے باہر نکلی تاکہ وہ سو جائے۔ اس کے باہر نکلنے تک وہ باہر نکلی تو وہ آنکھیں موندے لیٹا تھا۔ وہ یہی سمجھی کہ وہ سو گیا ہے۔ وہ کمرے سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ اس کی گرجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ کمرے میں! وہ ڈر تو گئی تھی اس غیر متوقع گرجدار آواز پر، ہکلا کر بولی، تو کیا یہ کچن ہے جو تم کمرے میں جا رہی ہو؟ وہ لیٹے لیٹے اسے دیکھتے ہوئے تیز لہجے میں بولا، میں دوسرے کمرے میں جا رہی ہوں، اس نے مدھم آواز میں جواب دیا۔ کیوں؟ وہاں کون تمہارا انتظار کر رہا ہے؟ اس کا لہجہ چبھتا ہوا تھا۔ وہ تپ گئی مگر بڑے ضبط سے بولی، میں اکیلی علیحدہ کمرے میں سونے کی عادی ہوں، لیکن اب تمہیں اپنی عادت بدلنا ہوگی۔ وہ بڑے رعبدار لہجے میں بولا، یہاں آؤ، ادھر آ کر لیٹو۔ میں آپ کے ساتھ نہیں سوؤں گی، اس نے آہستگی سے کہا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تو میں تمہارے ساتھ سو جاؤں گا، مگر تم ادھر آؤ تو صحیح۔
اس نے شرارت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ شرم و حیا سے گلکنار ہو گئی اور ناچار چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ تک آ گئی۔ اب لیٹ جاؤ آرام سے، اور آج سے یہی تمہارا بیڈ روم ہے، اس نے نہایت سنجیدگی سے کہا۔ تو وہ ڈرتی ہوئی بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ ہلکے کاس کی شلوار قمیض میں دھلے ہوئے چہرے کے ساتھ وہ اس کے دل میں اترتی چلی گئی۔ میک اپ میں بھی قیامت تھی اور اب سادگی میں بھی بلا کا حسن اور کشش لیے ہوئے تھی۔ وہ پورے استحقاق کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا اور وہ اس کی نظروں سے نروس ہو رہی تھی۔ اس کا روم روم اس کے اظہار کے لمحوں کی تپش میں جھلس رہا تھا۔ آخر وہ خود ہی نظریں چرا کر ایک سائڈ پر لیٹ گئی تو اس نے بھی لائٹ آف کر دی۔ بہت دیر سے اس کی آنکھ لگی اور وہ اس کے جھنجھوڑنے پر ہڑبڑا کر اٹھی تھی، بلکہ چیخی تھی۔ نیند سے اسے کوئی نہیں جگا سکتا تھا۔ کیا تکلیف ہے؟ وہ آنکھیں بند کیے ہوئے چلائی۔ اٹھو، ابھی بتاتا ہوں کیا تکلیف ہے۔ اس کی گرجدار آواز پر اس کے سوئے ہوئے حواس مکمل طور پر بیدار ہو گئے اور ایک دم سے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ وہ بیڈ پر قریب کھڑا تھا اور اس کے خطرناک تیور دیکھ کر گھبرا گئی اور فوراً اٹھ کر بیٹھ گئی۔ بستر چھوڑ دو، وہ غصے سے بولا تو اس نے بیزار کن لہجے میں پوچھا، کیوں؟ اب کیا ہوا ہے؟ فجر کی نماز کا وقت ہوا ہے، اور اٹھو اور وضو کر کے نماز ادا کرو، اس نے بہت حاکمانہ اور سخت لہجے میں کہا کہ وہ بالوں کو ہیئر بینڈ میں مقید کرتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے طنزیہ لہجے میں بولی، آپ نماز بھی پڑھتے ہیں؟ کیوں، شک ہے کیا؟ وہ اسی لہجے میں بولا، الحمدللہ میں 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے ادا کرتا ہوں۔ جھوٹے شخص کی نماز کب قبول ہوتی ہے؟ وہ نیچے اتر آئی۔ کون سا جھوٹ بولا ہے میں نے؟ وہ اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ آپ نے پپا سے جھوٹ ہی بولا ہے۔ جو رویہ آپ نے میرے ساتھ رات بھر روا رکھا وہ اس بات کا گواہ ہے کہ آپ پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ وہ سنجیدگی سے اس پر طنز کر کے جانے لگی تھی۔ اس نے اس کا بازو پکڑ کر کھینچ لیا۔ پیار بھرا رویہ اگر تمہارے لیے ناقابل اعتبار ہے اور تو تمہیں اب ساری زندگی اس رویے کو قبول کرنا ہوگا۔ اور رہی بات جھوٹ بولنے کی، تو میں نے تمہارے پپا سے کوئی جھوٹ نہیں بولا۔ تم 2 ماہ تک تو میری دسترس میں ہونا، تو 2 ماہ تک میں جیسے چاہوں تمہارے ساتھ رہ سکتا ہوں، اور تمہیں بھی میری بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے نہایت سنجیدہ اور سخت لہجے میں بولا تو وہ سہم کر رہ گئی۔ لیکن ممی نے منع کیا تھا کہ میں عملاً اس رشتے کے تقاضے پورے نہیں کر سکتی، اس نے نظریں جھکا کر سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم سب کچھ کرو گی میری جان، بس ذرا 2-4 دن گزار لیں، اور اگر نہیں کرو گی تو بھی مجھے اپنا حق لینا آتا ہے۔ چلو اب وضو کر کے نماز ادا کرو، اس نے مسکراتے ہوئے پر یقین لہجے میں کہا اور اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ واش روم میں چلی گئی، وضو کر کے نماز ادا کی۔ اس کے بعد جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے سورہ یاسین کی تلاوت کرنے لگی۔ علی کمرے میں آیا تو اس کا یہ پاکیزہ اور مقدس روپ دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بیڈ کے کنارے پر بیٹھ گیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس کی آواز بے حد پرسوز اور دل نشیں تھی۔ وہ تو محو ہو گیا۔ جب وہ تلاوت سے فارغ ہوئی اور جانماز تہہ لگا کر رکھتی واپس مڑی تو علی کو دیکھ کر گھبرا سی گئی۔ وہ بہت محبت بھری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے پاس آ کر بولا، تمہیں سورہ یاسین زبانی یاد ہے؟ حیرت سے تم اتنی عمدہ تلاوت کر لیتی ہو، کیا قرآن پاک حفظ کر رکھا ہے؟ نہیں، چند صورتیں زبانی یاد ہیں جو میں نماز کے بعد دہراتی رہتی ہوں تاکہ بھول نہ جائے، اس نے نظریں چکا کر مدھم آواز میں بتایا۔ اتنے نیک کام کرنے کے بعد اب یہ ضرور سوچنا کہ میرا تم سے جو رشتہ بن چکا ہے اس کے بھی کچھ تقاضے ہیں جو بہرحال تمہیں پورے کرنے ہوں گے۔ اپنے پپا کے حکم پر نہیں، قرآن کے حکم پر عمل کرنا ہے تمہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا تو وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ششپنج میں پڑ گئی۔ کیا مصیبت ہے؟ وہ منہ میں بڑبڑائی۔ یہ مصیبت اس 60 سالہ بڈھے سے لاکھ درجے حسین اور بہتر ہے۔ اسے محبت سمجھ کر دیکھو گی تو زندگی بہت خوبصورت لگنے لگے گی۔ علی نے اسے چاہت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تو وہ سنجیدہ لہجے میں بولی، میری زندگی پہلے بھی بہت خوبصورت تھی، الجھن تو اب پیدا ہوئی ہے۔ تمہارے پپا کی ناعاقبت اندیشی کا نتیجہ ہے یہ۔ اب ایک مرد سے یہ توقع رکھنا کہ وہ عورت سے دور رہے، اپنی عورت سے، حور جیسا حسن رکھنے والی عورت سے دور رہے گا، نہایت بچکانہ سوچ ہے۔ پھر اگر تم یاسین بیگ کی بیٹی کی حیثیت سے میرے ہاں رہنے کے لیے آتی تو میں صبر کر سکتا تھا، جبر کر سکتا تھا اپنے جذبات پر، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تم میری بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں آئی ہو تو بیوی بن کر رہنا ہوگا۔ لیکن آپ کو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ 2 ماہ بعد تو وہ بولتے بولتے رک گئی۔ مشکل ہے بیوی، بہت مشکل ہے، وہ اسے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ عورت اور حسن مرد کی کمزوری ہے، اور حسن اگر عورت کا ہو تو پھر بچنا بہت ہی مشکل ہے۔ شکر ہے کہ میرا نکاح تم سے ہو گیا، ورنہ میں تو مفت میں گناہگار بن جاتا۔ مجھے نیند آ رہی ہے، وہ
نظریں جھکا کر بولی، تو سو جاؤ، نیند تو مجھے بھی آ رہی ہے، رات پر تمہاری حسین صورت آنکھوں میں رہی، سونے ہی نہیں دیا، اب کوشش کر لیتے ہیں سونے کی۔ وہ شوخ و شریر نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولا اور اپنی جگہ پر لیٹ گیا، وہ بھی سمٹ کر ایک طرف لیٹ گئی۔ صبح کے 8 بج رہے تھے جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یہ دیکھ کر ششدر رہ گئی کہ وہ علی کے بازو کے حلقے میں ہے، اور وہ اس کے اس قدر قریب تھی کہ اس کی دھڑکن کی آواز اسے اپنے دل کے ساتھ اکھڑتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا، جسم میں کرنٹ سا دوڑنے لگا۔ وہ اس کے چہرے کو بڑے غور سے دیکھنے لگی۔ وہ بہت معصوم اور بے ضرر لگ رہا تھا۔ غصہ، رعب، دبدبا، حاکمانہ انداز تو اس کی شخصیت کا خاصہ لگ ہی نہیں رہے تھے۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ اپنا جسم ہی بے دھیانی اور بے خبری کے عالم میں اس کے سپرد نہیں کر بیٹھی، بلکہ اس کا دل اور روح بھی علی کے دل اور روح سے جا ملے ہیں۔ وہ اس احساس سے مضطرب ہو کر اس کے بازو کے حلقے سے نکل گئی۔ یہ قربت، یہ صحبت، یہ حسین شخص کی رفاقت صرف 2 ماہ کی مہمان ہے، پھر بھلا خود کو کیوں اس کا عادی بنایا جائے؟ بعد میں لمحہ لمحہ روح کانٹوں پر سفر کرے، دل انگاروں پر لوٹے، اور جسم اس کے لمس کی، اس کی قرب کی نرمی اور گرمی کو ترسے۔ اس نے بے بسی سے سوچا اور سوچتی کرتی کمرے سے باہر گئی۔ جی تو فرینڈز، کیسا لگا آپ کو یہ والا ناول؟ مجھے تو یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت پسند آیا، تو آپ بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا؟ تو آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اب ملیں گے کل اس ناول کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک آپ سب اپنا رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آگے کیا ہوگا، کیا علی اینی کو چھوڑے گا اور اس کا کیسا اپنی بیوی کے ساتھ کیسا رویہ ہوگا، کیسے وہ لوگ رہیں گے۔ تو اسی کے لیے آج مجھے اجازت دیں، کل ہم ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ سب اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔